ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ 129 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، یعنی 120/9 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے اس مجلس میں 5 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 130، 131، 132، 133، 134، یہ 5 آیتیں ہیں۔ گزشتہ مجلس میں، اس سے پہلے والی مجلس میں غزوہ احد کا بیان ہوا تھا کہ غزوہ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت پریشانیاں اٹھانی پڑیں، اور اس غزوے میں صحابہ کو شکست کھانی پڑی، اور اس کی کچھ وجوہات اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا بھی تذکرہ کر دیا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو فتح نصیب ہوئی تھی، جو مدد آئی تھی، اس کا بھی ذکر پیچھے ہو چکا۔ اب یہاں جو ہے 2 چیزیں یہاں آج کی اس مجلس میں بیان ہونے جا رہی ہیں، ایک گناہ اور ایک اسی طریقے سے ایمان والوں کے صفات۔ ایک گناہ جس کا یہاں تذکرہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے سود، یعنی جس کو ہم جو ہے اپنی زبان میں بیاج کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اس گناہ کے تعلق سے اور اسی طریقے سے آخر میں مسلمانوں کے، ایمان والوں کے صفات بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اور لا تأکلوا الربا سود مت کھاؤ اضعافا مضاعفہ کئی حصے بڑھا کر، اور اللہ سے واتقوا اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں جو ہے ان 2 آیتوں میں، اس میں سے ایک آیت جس میں سود کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایک آیت میں جہنم کے آگ سے بچنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سود ہم سب کو معلوم ہے، جس کو ہم جو ہے بیاج کہتے ہیں، اور
آج کل اس کو جو ہے لوگ بیاج بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ بیاج کہنے میں ایک جو ہے جہالت ہمیں جو ہے نظر آتی ہے. اس کو جو ہے آج لوگ انگریزی میں بولنا شروع کر دیے ہیں انٹرسٹ. اس میں جو ہے وہ جہالت لوگوں کو نظر نہیں آتی جو کہ بیاج کے لفظ میں نظر آتی ہے. حالانکہ دونوں بھی ایک ہی ہیں. بیاج اردو کا اور ہماری زبان کا ایک لفظ ہے، اور انٹرسٹ جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ میں صرف فرق ہے، لیکن معنی اور مطالب دونوں جو ہیں برابر. یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ایسی ہی آیت تیسرے پارے میں بھی گزر چکی ہے. وہاں اللہ رب العزت نے سود سے منع فرمایا اور تجارت میں نفع کا وہاں حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ سود جس میں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بھئی ہمارا پیسہ جو ہے بڑھ رہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت ہے. اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اور وہ تجارت شرعی اصولوں کے مطابق ہو تو اس کی تجارت میں اللہ رب العزت خوب برکت دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تجارت کے بارے میں جس کا مفہوم خلاصہ یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تجارت کیا کرو، تجارت میں بہت نفع حاصل ہوتا ہے. تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تاکید فرمائی کہ تجارت کیا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. جو لوگ شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر تجارت کرتے ہیں، تمام لوگوں کی تجارت میں اللہ رب العزت برکت دیں گے. اور وہ برکت کیوں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں دعا فرمائی ہے برکت کی. تو اس لیے جو لوگ بھی تجارت کرنا نہیں ہے بلکہ تجارت کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، وہ اصل ہے. اس کے مطابق اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوب اس کے زندگی میں، اس کی تجارت میں برکت دیں گے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ. اب یہاں جو ہے ایک بات اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی سود ہی اصل جو ہے بڑھا کر لینے کا نام ہے. اب پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سود کو بڑھا کر مت لو، کیا مطلب ہے؟ تو آج کل بہت سارے کمپنیوں میں یا پھر جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے بینک سے لون لے تو انٹرسٹ جو آتا ہے وہ وقت پر اگر آدمی اپنا انٹرسٹ نہیں بن سکا تو اس انٹرسٹ کے اوپر بھی پھر جو ہے آدمی کو جو ہے انٹرسٹ پڑتا ہے، بیاج کے اوپر بیاج آتی ہے. تو اسی کو یہاں فرمایا گیا اضعافا مضاعفا، بڑھا کر کیا مت لو، سود مت لو. اب یہاں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی بڑھا کر سود لینا حرام. سود لے سکتے ہیں، بیاج لے سکتے ہیں، 1 گنا بیاج لے سکتے ہیں، 2 گنا ہم بیاج نہیں لے سکتے. اسی کو یہاں بیان کیا گیا. ایسا بھی نہیں ہے. سود اگر مفرد ہو یعنی ایک گنا ہو تب بھی حرام، سود مرکب ہو یعنی 2 گنا ہو تب بھی حرام ہے. آج کل جو ہے آن لائن کا زمانہ ہے اور اسی طریقے سے بہت جو ہے ترقی کا زمانہ ہے. آج کل ایسے مسائل شروع ہو چکے ہیں کہ انسان ان چیزوں سے بچنا انسان کے لیے بڑی مشکل ہے. جیسا کہ آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، حالانکہ شریعت کے اندر قسطوں میں، یعنی کہ اس سے پہلے بھی مسئلہ گزر چکا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی تجارت کر رہا ہے، مثال کے اعتبار سے چپل کی کسی کی دکان ہے، مثال کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ بھئی صرف چپل کے اندر ہی یہ مسئلہ، ایسا نہیں، مثال کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں. کسی کا چپل کا دکان ہے اور اس کے دکان میں ہر قسم کے چپل ملتے ہیں، یعنی کم قیمت کے، زیادہ قیمت کے، اور وہ آدمی قسطوں میں بھی دیتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی لینا چاہے، اس کے پاس پیسہ پورا نہ ہو، وہ آدمی یعنی کہ دکان چلانے والا ایک اسکیم رکھ دیتا ہے کہ بھئی مہینہ اتنا تم کیا کر سکتے ہو، ادا کر سکتے ہو. اور اس کی قیمت رہتی ہے مثال کے اعتبار سے 500، لیکن قسطوں میں یعنی کہ 1 مہینے میں اتنا دینا پڑے گا، اور ٹوٹل کے اوپر جو پیسہ بنتا ہے 550 روپئے، 600 روپئے یا اس کے آس پاس میں جو پیسے بنتے ہیں،
تو یہ جو ہے شریعت میں جائز ہے، یہ آدمی لے سکتا ہے، قسطوں میں پیسہ بڑھا کر لینا جائز ہے، لیکن کب ناجائز ہوگا؟ جبکہ قسطوں کا اگر کوئی آدمی اسکیم چلا کر یہ اگر اس کے اندر یہ قانون لگا دے کہ بھئی وقت کے اندر اندر تم پیسہ نہیں دو گے تو اس کے اوپر تم کو فائن بھرنا پڑے گا، یہ اگر قانون لگا دیتے ہیں تب جا کے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ قسطوں میں بڑھا کر لینا، بیچنا، خریدنا جائز ہے، لیکن آج کل جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں سوال کرتے ہوئے رہتے ہیں، سوال جواب کی جو ہے مجلسیں بھی جو ہے ہماری چل رہی ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، ان مسائل کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ کسی جو ہے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے قسطوں میں جو پیسہ یعنی کہ مال بیچتے ہیں لیتے ہیں اس کا لینا دینا کیسا ہے؟ تو اس وقت بھی اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ بھئی قسطوں میں اگر کوئی آدمی لینا دینا کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن کب ناجائز ہوتا ہے؟ جبکہ وقت پر پیسہ نہ دینے کی وجہ سے جو فائن آتا ہے اس فائن کے دینے پر وہ فائن جو ہے بیاج میں جاتا ہے، اور وہاں یہ معاملہ ہمارے لیے جائز نہیں رہتا۔ جیسا کہ آج کل آن لائن میں بہت سارے جو ہے شاپنگ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ شاپنگ میں جو ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، موٹی بڑی چیز اگر خرید لیں ہزاروں کی، پیسہ ایک ہی مرتبہ نہیں دیتے بلکہ ہر مہینہ پیسہ جو ہے ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہے لنک رہتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ چاہے وہ کوئی بھی جو ہے کمپنی ہو، امیزون ہو یا پھر جو ہے فلپکارٹ ہو یا کوئی بھی اور ہو، تو اس کے جو ہے کمپنی سے ہمارا لنک رہتا ہے، تو مہینہ ہوتے ہی ہمارے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے کٹ جاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے برابر جو ہے 1-2 تاریخ کو آ جاتے ہیں، تو میرا جو ہے یہ فلانے تاریخ کو جو ہے میرے پیسے کٹ جاتے ہیں، اوپر سے مجھے فائن دینے کی ضرورت نہیں ہے، فائن دینے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی، برابر جو ہے میں پیسے ادا کرتا رہتا ہوں۔ یہاں تک تو مسئلہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی مہینے میں ہم ادا نہیں کر سکے تو فائن ہم کو دینا پڑے گا، اور وہ جو ہے اس کے قانونوں میں رہے گا، رولز میں وہ چیز رہے گی۔ اب وہ رولز ہمیں معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد ہم جو ہے اس کا لین دین کرتے ہیں تو تب بھی یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی، یہ بھی جو ہے سود کے اندر آ جاتا ہے۔ حالانکہ آدمی سود نہیں دے رہا ہے، لیکن فیوچر میں اگر کوئی مصیبت آ گئی تو سود دینے کے لیے میں تیار ہوں، اس بات کی یہ چیز جو ہے رضامندی ہو جاتی ہے کہ یہ رول اگر کوئی آدمی قبول کر لیتا ہے، قبول کر کے اگر شاپنگ کر لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو میں سود دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے، یعنی اگر پیسہ دے دیے مکمل اور فوراً جو ہے سامان لے لیے، اس میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، لیکن قسطوں میں جو آن لائن شاپنگ ہوتی ہے یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، یہ بھی سود میں آتا ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ دگنا بڑا چڑھا کر سود مت کھاؤ، کیونکہ عرب میں اس زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بیاج جو ہے آج کل کا زمانے میں شروع ہوا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے بھی عربوں میں یہ بیاج کا سسٹم جو ہے اسی وقت سے جاری ہے، اور آج کل تو لوگ جو ہے ایک حساب سے سود لے رہے ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے عربوں کی تو ہمیں بات معلوم ہوگی کہ آج کے زمانے میں جو سود کا لین دین ہو رہا ہے بہت تھوڑی مقدار میں، بہت کم مقدار میں لین دین ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں صرف پیسہ نہیں بلکہ لوگ آدمیوں کو بھی سود میں لے لیتے تھے، بڑے لوگ آدمیوں کو بھی، عورتیں جو ہوتی تھیں گھروں میں خاص کر ان کو بھی، اس لیے کہ غریب آدمی ہے، سود نہیں دے سکتا، پیسہ واپس نہیں لوٹا سکتا، تو سود کے اوپر سود ڈال کر کیا کرتے ہیں، ان کے گھر کے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ تو ایسا جو ہے دور چلتا تھا عرب کے اندر، تو اسی بات کو اللہ جو بھی یہاں منع کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری پرانی عادت جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اگر اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو تم اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتے، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ آج جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں
جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ تو اس سے تو انکار نہیں کہ بھئی یہ گناہ جو ہو رہا ہے گناہ ہے، اور پرانے زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ گناہ کی مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن پرانے زمانے کا مطلب ہمارے ملک کے اعتبار سے ایک 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کی بات ہم کریں گے، لیکن عربوں کی زندگی کو اگر دیکھیں گے، ان کی پرانی زندگیاں اگر دیکھیں گے، تو آج کل جو گناہ ہو رہا ہے یہ کوئی گناہ جو ہے بڑا گناہ بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں یہ گناہ بہت زیادہ ہوتے تھے، بہت ہی زیادہ ہوتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دنیا میں تمام گناہوں کو ختم کر دیا۔ تو آج جو گناہ ہو رہا ہے یہ تمام گناہ جو ہے انہیں عربوں سے جو ہے پرانے زمانے سے آئے ہوئے یہ گناہ ہیں، اور سود کا بھی وہیں سے معمول، سود بھی جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر لیتے تھے، تو اللہ نے منع فرما دیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کو جو ہے کسی بھی گناہ کرنے میں اس کو وقت نہیں لگتا، اور اس کا دل جو ہے شکتا نہیں ہے، ہچکچاتا نہیں آدمی، بھئی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر کوئی بھی گناہ کرنے میں وہ آدمی پیچھا نہیں ہٹتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہاں جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے نہیں بلکہ کافر کے لیے۔ جنت کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے۔ اب پھر بھی لوگ مسلمان جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ان گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن اصل منزل مسلمان کی کون سی ہے؟ جنت ہے۔ جنت سے آیا ہے، پھر جنت کو واپس لوٹ کے جانا ہے، اور اسی جنت میں انسان ہر مسلمان جائے گا۔ جیسا کہ ہم حدیثوں میں سنتے رہتے ہیں، بیانوں میں، کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے بھی حکم دیں گے کہ اس کو جہنم سے نکالو، نکال کر کیا کرو، جنت میں بھیج دو۔ تو اصل جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بات ہے، اعدت للکافرین، جس کو بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اس سے ڈرو۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب اللہ کا کہنا مانو، اللہ جو بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، تمہارے نبی جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ لعلکم ترحمون، تمہارے ساتھ رحم کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے اوپر رحم کریں گے، نہیں اگر اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا تو اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ جیسا ہی اس کی موت ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو ہے اب حساب کتاب اس کا شروع ہو جائے گا۔ جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ ارے کتنی جو ہے میں نے گناہ کیا تھا، کتنا میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جیسے ہی اس کو رکھا جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے اس کے گناہوں کی سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور دوڑو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، کہ اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، اور اس کی چوڑائی، یعنی کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو بنائی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اوپر جہنم کا تذکرہ آیا، کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ کافروں کے لیے۔ اب یہاں جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، کس کے لیے بنایا جا رہا ہے جنت؟ متقین کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمارا اور آپ کا منزل کون سی ہے؟ ہماری اور آپ کی منزل جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر ہم کو وہی اعمال کرنا ہے جو اعمال ہم کو جنت تک پہنچاتے ہوں، ان اعمال سے بچنا ہے جو اعمال ہم کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔
تو اس لیے ضروری ہے. یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کیا کرو تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو. اس وجہ سے اگر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اگر توبہ استغفار نہیں کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے استغفار کی. اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اور گناہ کا ارادہ بھی نبیوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا. ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے دل کے اندر بڑے گناہ کا ارادہ تو دور کی بات، چھوٹے گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا. نبی گناہوں سے اتنا پاک ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ دن میں توبہ کرتے تھے. تو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بھئی میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں، جب نبی ہو کر میں اتنی مرتبہ استغفار کر رہا ہوں، آپ امتی ہو کر، عام مسلمان ہو کر آپ کے لیے کتنی مرتبہ دن میں توبہ استغفار ضروری ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے دعوت و تبلیغ کا اصول ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرائی جاتی ہے. اس میں ایک تسبیح جو ہے استغفار کی بھی ہے، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، تاکہ صبح میں بھی اور شام میں بھی بندہ کیا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کا محبوب بنتا رہے. تو اسی لیے یہ جو ہے اصول بتایا گیا. اب جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اب یہاں جو ہے ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی جتنی بھی آیتیں آتی ہیں، جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں، آسمان و زمین کے برابر ہی آتی ہیں. کیا جنت صرف آسمان و زمین کے برابر ہی ہے؟ اور دوسری حدیث آتی ہے کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. اب ایک جنتی کو، ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جا رہی ہے. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو ایک جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے تو کتنے لوگوں کو جنت ملے گی؟ کتنے لوگوں کو جنت مل سکتی ہے؟ تو یہاں جو ہے اشکال پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ بھئی انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آسمان جتنا چوڑا ہے اتنی جو ہے جنت ہے، زمین جتنی چوڑی ہے اتنی جنت ہے، تو انسان سمجھ سکتا ہے، انسان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آسمان و زمین کی چوڑائی سے بھی بڑی جنت ہے تو انسان کے ذہن میں بات نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان کو نظر آ رہا ہے زمین کتنی چوڑی ہے، آسمان کتنا چوڑا ہے. انسان ایک اندازہ لگا سکتا ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو اس وجہ سے انسان کے ذہن کے اعتبار سے اللہ بتا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی جتنی چوڑائی ہے اس کے برابر جنت کی چوڑائی. مطلب یہ نہیں کہ اتنی ہی ہے بلکہ اس سے کئی گنا بڑی جنت ہے. اور جنت کے 8 درجے ہیں جنت کے، اس میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے جنت الفردوس ہے. اسی سے جو ہے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، وہاں سے جو ہے جنت کی شاخیں نکلتی ہیں. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت الفردوس ایک دم اعلیٰ قسم کی جنت ہے، ایک دم اعلیٰ قسم کی جنت ہے. اور اسی کے نیچے تمام جنتوں کی نہریں، جنت کے جو ہے شاخیں وہاں سے نکلتی ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس جنت کے تم کیا ہو جاؤ گے، حقدار بن جاؤ گے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہاں جو ہے 3 صفات بیان ہو رہے ہیں. کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ایک صفت. والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت غصے کو قابو کرتے ہیں. غصہ آتا ہے لیکن غصے میں آ کر وہ کام نہیں کرتے جو مسلمان کے شان کے خلاف، لڑائیاں نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے، کسی کو جو ہے گالی نہیں دیتے، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے.
یہ کام نہیں کرتے، غصے کو قابو میں کرتے ہیں، یہ دوسری صفت۔ والعافین عن الناس، تیسری صفت اللہ فرما رہے ہیں درگزر کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تین صفات مسلمانوں کے، یہ تین صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال دونوں طریقوں سے خرچ کرنا ہے، دکھا کر بھی خرچ کرنا ہے اور چھپا کر بھی خرچ کرنا ہے۔ یہاں مطلب یہ نہیں کہ بھئی دکھانے کا، اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھ کے اور ریاکاری اپنے اندر پیدا کر رہا ہے، نہیں۔ دکھا کر خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو مجھے دیکھ کر 10 لوگ جو ہے کیا کریں گے، اس کام کے اوپر عمل کریں گے۔ اس وجہ سے، اس نیت سے اگر کوئی آدمی دکھا کر خرچ کرتا ہے تو اس کا وہ دکھا کر خرچ کرنا بھی ثواب میں، لیکن اصل جو ہے وہ دکھائے بغیر پوشیدہ طور پر ہی خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں جو ہے ایک ذہن میں آ رہی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے آنے کے بعد عمومی اعتبار سے انسان نیک عمل نہیں کر سکتا، عمومی اعتبار سے انسان نیک عمل نہیں کر سکتا۔ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کرتے رہو۔ پہلی چیز مالداری، دوسری چیز غریبی، تیسری چیز بیماری، چوتھی چیز بڑھاپا، 5ویں چیز موت، 6ٹھی چیز دجال کا ظہور، اور 7ویں چیز قیامت۔ یہ 7 چیزیں اگر آ گئیں تو انسان عمومی اعتبار سے اچھے اعمال کی طرف آ سکتا نہیں۔ مالداری اگر آ گئی، زیادہ مال اللہ نے دے دیا تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ جاتا ہے، اب اس کو جو ہے سجدوں کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کے گھر کے محتاج نہیں بنتے وہ لوگ۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی وہی لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں جو درمیان قسم کے لوگ ہیں، عام طور سے یہی ہوتا ہے، اور ایک دم جو ہے اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ نے جن کو بے حساب مال و دولت دے رکھا ہے، وہ لوگ عمومی اعتبار سے عام طور سے مسجدوں میں نہیں آتے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ذہن کے اندر، ان کے دلوں میں، دماغوں میں یہی خناس بھرا رہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس مال ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے اللہ کے گھر کو جانے کی۔ اب جیسا کہ رمضان کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنے زبان سے ایسے الفاظ بک دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی۔ روزہ وہ آدمی رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے سب کے لیے، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب کے لیے حکم دے دیا ہے کہ کیا کرو، روزہ رکھو رمضان کا۔ لیکن بعضے لوگ نہیں رکھتے، اسی فخر اور تکبر میں، اسی گھمنڈ میں کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ ہے۔ چلو پیسہ آپ کے پاس ہے، مان لیتے ہیں، کتنے دن رہے گا؟ کیا پوری زندگی وہ ساتھ رہے گا؟ یا پھر پوری زندگی اگر ساتھ رہا، یہاں سے جاتے جاتے کچھ لے کر جا سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، ہر آدمی یہاں سے جانے والا خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، اور وہ آدمی اتنا جو ہے محتاج رہتا ہے کہ بھئی اس کی جو ہے جان نکل جاتی ہے، بازو میں جو ہے پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں، بہت سارا مال اس کے پاس ہے، اس مال کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑا لے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں۔ تو مال جو ہے ایک اللہ کی نعمت ہے اور دنیا کی ایک زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد کو اللہ نے دنیا کی زینت بنائی ہے، اور جتنا اس کا جو ہے رول ہے زندگی میں، اسی کے برابر ہم کو جو ہے عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی مال آ گیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو تانا دے رہے ہیں اور لوگوں کے جو ہے غیبتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں۔ آج اللہ ہمیں مال دے رہے ہیں، یہی طاقت اللہ کی، کل ہمیں اللہ فقیر بنا دیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے ہندوستان پر بادشاہت کرنے والے کیسے لوگ گزرے، آج ان کے بچے دلی میں موجود ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ دلی کے گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج بھی ان کے بچے موجود ہیں، ان کی ذریت، آج بھی ان کی اولاد موجود ہے، لیکن پیسے کے وہ لوگ محتاج ہیں اور بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے؟ کیا اللہ یہ حالت نہیں لاتے ہمارے اوپر؟ لائیں گے، لیکن اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرتے رہنا ہے، محتاج بن کے کرنا ہے۔
محتاج بن کے کرنا ایسا نہیں کہ بھئی ہم بہت بڑا اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہم کیا احسان کریں گے اللہ کے اوپر؟ اللہ کا لمحہ لمحہ ہمارے اوپر احسان ہے. جو سانس ہماری جا رہی ہے اندر، اگر اللہ روک دے تو وہ سانس باہر نہیں نکل سکتی، باہر اگر نہیں نکلی تو آدمی مر جائے گا. تو اتنا جو ہے، اسی طریقے سے آج سائنس کہتی ہے کہ اگر آدمی آج سردی لگ گئی یا پھر جو ہے کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے جو چھینک آتی ہے، چھینکتا ہے آدمی، سنت کیا ہے؟ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے. سنت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا حدیث میں، چھینکنے والے کو جب چھینک آئے آدمی کو، چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سائنس یہ کہتی ہے، سائنس جو ہے آج اقرار کر رہی ہے کہ بھئی آدمی جب چھینکتا ہے، چھینک آتی ہے تو اس کے بدن کے تمام اعضاء میں جان ختم ہو جاتی ہے. اس کا دل بھی، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں کئی مرتبہ دل کو جو ہے دھڑکنا ہے، لیکن اس ایک سیکنڈ میں اس کا دل کا دھڑکنا جو ہے بند ہو جاتا ہے چھینک کی وجہ سے. لیکن پھر بھی اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ دل کو جاری کر دیتے ہیں، دل کے دھڑکن کو اللہ جاری کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جب چھینک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو ہم لوگ کتنی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے آدمی کو جو ہے اللہ کی نعمتوں کے اوپر فخر نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے. ہم سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، فرعون، قارون، حامان، شداد، کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی حکومت تھی ان کے پاس، کیسے کیسے جو ہے ان کے پاس مال و دولت تھا، لیکن کچھ کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا، پورا کا پورا ختم ہو گیا. تو اس لیے اللہ کی طاقت جو ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام ہم کو کرنا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے احسان کو کبھی ضائع نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اچھے کام کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. تو اس لیے اچھے کام کرتے رہنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق عمل کرنے کی، اور ایک مسلمان کے لیے جیسی زندگی گزارنا ضروری ہے اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.